حکومت والے گھر کے کول اپنی اولاد میں یا اللہ چھڈ کے چلا انہوں نے یا اللہ نماز کے قائم رکھی ربنا نے یقین مسلاتا یا اللہ انہوں نے نماز کے قائم رکھی لوگوں کے دل انہوں کی طرف پھیر دے اور انہوں نے پھل کا رزق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آج خانہ کعبہ اللہ کا قہر اس طرح آباد ہے، دنیا کے کونے کونے تو لوگ کھچے چلے آ رہے ہیں اللہ کی قہر کی زیارت واسطے، خانے کعبے کی دعا واسطے۔ صفا مروا کے آگے چکر کرتے ہیں، مقامی ابراہیم کے نفل پڑے جاتے ہیں، حجر اسود میں پوچھے بھیج جاتے ہیں۔ دنیا چلی آ رہی ہے لکھاں دے صحابہ ہر روز اتنے مجمع لگیا ہے، لکھاں دے صحابہ ہزاراں دے صحابہ دنیا زرنا آ رہی ہے، انہیں واپس آ رہی ہے، شمار ہی نہیں دنیا کا کتنی کی دنیا ہوتی جدھر نگاہ نظر اٹھا کے وہ دنیا دنیا نظر آتی ہے چلی چلتے سارے لوگ اللہ کے کار کی زیارت واسطے، اللہ کے کار عمرہ کرنے واسطے، حاجت ادا کرنے واسطے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب تو پہلا کار ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پورے روئے زمین کے اللہ نے سب تو پہلے کار بنایا ہے مکہ شریف، بیت اللہ شریف، جو سارے جہاں واسطے باعث ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کچھ اللہ کی نشانیاں نے مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمنا، جہاں اس دھرتی کے داخل ہو گیا وہ امان میں چلا گیا۔ امان کی نہیں اللہ کی، اللہ کی امان میں چلا گیا۔ فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کا جان بھی طاقت رکھے چاہیے کہ اللہ نے کہا اس کا حج کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جنہیں انکار کیا اللہ سارے جہانوں کی بے پرواہ ہے۔ اللہ نے طاقت والے لوگوں نے جس طرح کے صاحب نصاب زکوٰۃ فرض اس کتنے جنہیں اللہ نے کہا جان کی طاقت رکھتے ہیں انہوں نے اللہ نے حج بھی فرض فرمایا۔ زندگی سے ایک مرتبہ حج فرض جنہوں پوچھا گیا سرکار کو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض؟ اسے صحابی نے 3 مرتبہ فرض۔ سرکار نے فرمایا کہ 64 گن ہاں گوارے، اگر اسی ہاں کہہ دیں دے آج 8 سال فرض ہو جائے، سارے کو کسی ہاں کیوں کروا رہے؟ اسی خاموش ہاں، جواب نہیں دیں دے، بار بار سوال دہرا رہے ہو۔ ایمانداری نے دسیا زندگی چ ایک بار بھی سفر کام نہیں، پھر طاقت والی موقع جا سکتا ہے۔
انہوں نے جا نہیں سکتا. سرکار نے فرمایا کہ کیوں سارے کو ہاں کروا دیں. کل لو نعم لوجبت، اگر اسی ہاں کہہ دیں گے کہ آج 8 سال واجب ہو جاتا. سمجھ لگی کہ زبان مصطفیٰ کی جڑی بات نکل جائے اللہ کی بارگاہ چ ایسی مقبول ہوتی ہے. اللہ اس چیز نو امت کے واجب کرا دے. میرے محبوب نے حکم دے دیتا کہ میرے محبوب کا حکم ہی میرا حکم. جو حکم میرا مصطفیٰ دے دے میرا حکم کو بکھرا نہیں. میرا محبوب جو کہہ دے میرا حکم نہیں ہے. جیسا کہ قرآن پاک کے ذریعے آپ نے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. سمجھ لگی کہ حکم اللہ کا اللہ کے محبوب کا کو بکھرا نہیں. اللہ کے سرکار رسول کے نہیں خدا کے اللہ کے رسول. جتنے کائنات کے رسول ہیں اتنے خدا کے رسول ہیں. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور میرے دوستوں سرکار جتنے کوئی کائنات کے رسول نہیں. آپ کی رسالت ہماگیر رسالت ہے. کسی خاص قبیلے واسطے نہیں، کسی خاص امت واسطے نہیں، کسی خاص جنس واسطے نہیں. سرکار کی رسالت ہماگیر رسالت ہے. کل کائنات دے رسول، عرش والے دے رسول، فرش والے دے رسول، فرشتیاں دے رسول، انساناں دے رسول، جنہ دے رسول. آپ رسولوں میں بھی رسول. آپ نباتات کے رسول، حیوانات کے رسول، جمادات کے رسول. کل ارضی سماوی ساری ہر چیز میں رسول ہیں. خدا کے رسول، سرکار خدا کے رسول. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا حکم میرے حکم کو بخشا. سرکار نے اس حقیقت کو واضح فرما دیتا. اگر اسی ہاں کہہ دیں گے کہ آج 8 سال حد ہو جائے. کیوں سارے کو ہاں کروا دیں؟ اگر ہاں کہہ دیں تو تھوڑے واسطے مشکل ہو جائے. میرے دوستو حرمت والا کار اللہ نے تعمیر فرمایا. آؤ اس کار آ کے حج کرو، آ کے اس کار کی زیارت کرو. آؤ حجر اسود کے بوسے لو، مقامی ابراہیم کے نفل ادا کرو. جتنی عبادت ہے جتنی حاضر ارکان جتنے ہیں سارے ارکان اللہ کے نبیاں دے کہ اللہ کے ولیاں دی یاد ہیں. آج اسی بڑی آسانی نال کئی الفاظ انبیاء کے بارے سے اولیاء کے بارے سے کہہ دیں. قرآن اٹھا کے دیکھو، احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو کہ اللہ نے مقام کتنا دیتا ہے. ان ہاتھیوں میں اللہ نے مقام کتنا عطا فرمایا. اور جتنے دوڑ چڑھن تے اللہ اپنی عبادت کا رکن بنا چڑھتا ہے. میری بندی حاضرہ اتنے چکر لائے سن، تسی اتنے زیارت کرنے واسطے آؤ، حج کی عمرہ کرن آؤ. اونی دیر تک قبول ہی نہیں جنی دیر تک تسی اتنے آ کے اسے طرح چکر. خدا نے الفاظ سے کیا حضرت آدم علیہ السلام سے ہماری حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہوئی. اللہ کی ذات نے حج کا مقام وہی مقرر کر دیتا کیا حج اتحاد پر جس کے بعد آدم نے ہماری حوا علیہ السلام سے ملاقات کی. وہ مقام حج بن گیا. خدا کے الفاظ کہ مقام منا جتنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی ادا کی.
اسی طرح ہی مقام ابراہیم کی چیز ہے. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. حکم کیے کہ پتھر کے سامنے جا کے نفل کرو. پتھر کے سامنے جا کے نفل پڑھنے. تو پتھر سے کی کیتا ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے کھلو کے خانے کعبے میں تعمیر کرنا ہے. خانے کعبے میں تعمیر کرنا ہے. گول کا کام تو لیا جو پتھر کے کھلوتے جو دیوار اونچی ہوتی جاتی سی یہ پتھر اپنے آپ اونچا ہوتا ہے بغیر کسی ٹیک بغیر کسی سہارے. کدے انسان نے پتھر نہ دیکھا نے پتھر پگھل گئے. اللہ کے نبی جنہوں نے پیر ہے بڑے نہ خانہ کعبہ تعمیر کرتے کتنے دن لگ گئے ہوں گے. اور بڑی مہینہ لگ گیا بڑا علم بہت ہے 5-7-10 دن لگے ہوں. جتنے اگر ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے پیر لگے پتھر کے اتنے تے پہاڑ وہ پتھر جنہ لوگوں نے زیارت کی ہے دیکھ لو انہیں نے پیر میں چکے پیر بیچی تھی. اللہ کے نبی کے پیروں واسطے پتھر اتنا نرم ہو گیا کہ جتنے پیر لگے نے پیر نشان اسی طرح موجود نے انہیں نے پتھر کے وچ پیر چلے گئے. اتنا نرم پتھر ہو گیا. پتھر اللہ نے اتنا نرم کر دیتا کہ میرے خلیل نو اتنے کھلوئے تو جڑا ہے پیر تھک نہ جان گے تو تھکاوٹ محسوس نہ ہو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ محسوس نہ ہو پیر درد نہ کرنا پڑے. اتنا اللہ کی ذات نے نرم کر دیتا. وہ پتھر جتنے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانے کعبے کی تعمیر فرمائی. اللہ نے اس پتھر کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے اس مقام ابراہیم نو مصلی کہہ دیتا. تو مصلی کی چیز ہے؟ مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. مصلی کیوں ہے؟ نماز پڑھنے والی جگہ نماز. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جس پہاڑ پتھر وچ ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگدے نے اللہ او پتھر مصلی کہہ دیندا ہے. نماز پڑھنے دی جگہ کہہ دیندا ہے. رب قرآن جو حکم دے دیندا ہے آؤ اے مصلی بنا دیتا ہے اور اتنے آ کے نفل ادا کرو. آجی تو آپ کر کے دے حکم کی آ کے مقام ابراہیم کے سامنے آ کے دے نفل جیڑے پتھر پیر لگن تو میرے دوستو وہ جائے نماز جگہ بڑھ دینی جتنے خلیل اللہ دے قدم لگن. جس مقام دے اللہ دے خلیل خود تشریف فرما جتنے اللہ کے نبی قبر انور میں جتنے خود تشریف فرما ہونا اندازہ کرو پھر اس مقام کا شان کی ہے. آج سامی نہ لوگ آ سکتے یہ تو پیر پرست نے قبر پرست نے اتنے کی قبرن پوئی دے انہوں نے مانا آکھے اور روزے رسول نے نہیں جاندے اس واسطے جو تھے اللہ کے رسول نے پتھر کے سامنے جا کے کیوں متھا ٹیک دیا کہتے پتھر ہی پتھر کے سامنے بھی میں سیج دیکھو یہ پتھر ہے. خانہ کعبہ ذات خود کی چیز ہے سارا پتھر نہیں بنے سارا پتھر ہی کٹ کے پتھر تراش کے خانہ کعبہ تبدیل کیتا گیا. صرف
مکے لوگوں کو اللہ نے کھول دیتا اللہ نے پوری کائنات دے لوگوں کو حکم دے دیتا کہ تہاڈی عبادت وہی قبولی جو منہ اس کعبے ول کر کے نماز پڑھ اس خانے کعبے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ دے تو پھر قبول کرے گا سارے پتھر لگے ہوئے ایتھوں تے چلو دور ہے تے جڑے اسی اودے وچ پڑھنے ہاں خانے کعبے جا کے نماز پڑھتے ہیں منہ کعبے ول کر کے کعبہ کہڑا بنیا پتھر نہیں بنیا پتھراں نال تشبیہ دینی اولیاء اللہ نوں انبیاء نوں بڑی بڑی جہالت انبیاء دا مقام اولیاء دا مقام کعبے تو بھی زیادہ ہے کعبے میں شان ملیا انبیاء تے اولیاء دے سن قبلہ تے پہلا بیت المقدس سی بیت المقدس سی قبلہ بیت المقدس سی کہ جب ہم منہ کر کے نماز پڑھی جاتی سی تے سرکار نماز پڑھا رہے امامت فرما رہے ہیں تے نماز دے دوران ہی خیال آیا یا اللہ سارا قبلہ کعبہ بنا دے اللہ کی ذات نے نماز دے دوران ہی گئی بھیجی تھی اے محبوب جہے پاسے تہاڈی مرضی تسی روکو اس پاسے پھر یہ بھی نہیں آخیا تسی کر کرتے فرمایا فلا نولینک قبلۃ ترضاھا اے محبوب جس پاسے آپ کی خوشی ہے تسی اس پاسے منہ کر دوسرا سوال پہلے بھی پوچھا اللہ کی ذات نے نہیں آخیا تسی اس پاسے منہ کرو اور اس پاسے نہ کرو ادھر کر لو ادھر نہ کرو بلکہ فرمایا کہ محبوب جہے پاسے آپ کی خوشی جس پاسے تسی راضی فتردا کا معنی ہے مانا یہ ہے جس میں تسی راضی ہو جس بات میں آپ کی خوشی ہے محبوب اسی پاسے اپنا رخ پھیر لو مسجد قبلہ جین جنہاں دوستوں نے دیکھی اسی بھی گناہ گار اکھاں نے اسی زیارت کر کے آئے ہوں تو وہ نشان نہیں رہے کیونکہ پہلی بار اسی گئے تھا وہ نشان پہلے محراب بھی سی موجود سی وہ بالکل الٹی پہلا روح اس پاسے ہی چل رہے پاسے ایسے تو مسجد ہاں محراب دیکھا محراب جہاں ہے اس پاسے سی مسجد قبلہ کہہ رہے سرکار نے روح پھیر کے ادھر ادھر کر کے منہ ادھر کر روح کھانے کا بھی نہیں کر سکتا میرے دوستوں خود اندازہ کرو پھر مقام کلا ہو گیا کعبہ قبلہ بنیا سرکار کا روح تو پھر جتا روح پھریا کعبہ قبلہ بن جاتا ہے اور ساجا کا کی بنا آج چیز کا ایک اپنا مقام ہے خانہ کعبہ اللہ کی نشانیاں کی اللہ کی نشانیاں کی تعلیم حقیقت خدا کی تعلیم میں شعائر اللہ میں سب تو مقام والی کوئی ذات ہستیاں ہیں انبیاء نے اولیاء نے اور سب والا افضل مقام والی ہستی جناب محمد مصطفیٰ ڈاکٹر قبار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے آپ فرمانے نے کہ دل بدست آول کے حجے اکبرست دل بدست آول کے حجے اکبرست آپ فرمانے نے دل بدست آول کے حجے اکبرست الہدانو کعبہ یک دل بہتر است مانا ہے آپ فرمانے ہیں کہ اللہ دے ولی دا دل ایسے دل روڑا گیا
دل بدست آور کے حجے اکبرست. ایسے دل والے دی زیادت کرنا حج اکبری کا سواب رکھتا ہے. کس حج کا؟ حج اکبرست اکبری حج کا سواب. اگے آپ اتنے بات حد نہیں کی آپ ہزار کعبہ یک دل بہتر است. ایسا دل ہزار کعبے نوں زیادہ مقام رکھتا ہے. تسی ایک سوچو دے کہ کعبہ جڑا کہ پوری کائنات کا مرکز ہے, پوری کائنات کا مرکز ہے. اللہ نے اس گھر میں اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ جڑا اتنے نفل پڑھنی سی تے ایک پاسے طواف عمرہ حج کرنا, ایک پاسے خانے کعبے میں ایمان تے محبت نہ دیکھ لیا اللہ کا سارے گناہ معاف کر دے. اتنی مقام والا کعبہ وہ ایک پہلے دل جڑا ہے وہ مقام کس طرح زیادہ ہو گیا. ڈاکٹر اقبال نے کی لے چڑیا عام بندہ سوچے گا کہ علماء کرام کا مفہوم لکھا ہے کعبہ بے شک خدا کا گھر ہے لیکن رب دے اندر رہندا نہیں, رب دے اندر وسدا نہیں. رب وسدا ہے تے بندہ مومن دے دل وچ. وہ بندہ مومن دا دل تجلی گئے یار انوار محمد الہی دے نال, انوار الہی دے نال بھرپور ہے. ایک تجلی گئے یار ہے او مقام جہدے وچ خدا خود وسے. اس مقام دا جڑا ہے شان جڑا ہے ہزاراں کعبے نالوں بھی زیادہ ہے. میرے دوستو وہ جتھے رب بستا ہے, رب سارے دے دلاں وچ بستا ہے لیکن اسی پہچان نہیں. اہل اللہ اللہ دے ولیاں نے اس چیز کی پہچان کی. تے میرے دوستو اس کعبے کو ویکھیا تے گناہ معاف ہوندے نے. تے جدے اندر دل جدے اندر خدا بستا ہے خود اندازہ کرو اس دل والے دا مقام کی وہ دا شان کی. جی کنا حقیقت تے کدے غور علماء کرام دی ترتیبات سناتے ہیں. کدے کسے ان بات کا نچوڑ نہیں بیان کرتے کہ اصل حقیقت کی اللہ والے کا مقام کی. ڈاکٹر قوار رحمۃ اللہ علیہ اور لوگ اہل نظر لوگ اللہ کی مقبول ہستی وہ ہے ڈاکٹر قوار رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اس بات کی وضاحت کر کے تشریح لوگوں اور دسیے اللہ والے کا مقام کی, اللہ والے کا شان کی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ لوگوں کے دل کے اللہ نے بھی حکم دے دیتا جہے اس کا جان کی طاقت رکھ دو آؤ اس کا آدھا آ کے دیا. انشاءاللہ یہ ذکر جاری رہے گا آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اس کو پھر ذکر بیان کروں گے. اللہ رب العزت کتاب میں نے آپ صاحب دوستان آئندہ جو ذکر کیا ہے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ. اسے دوستوں کا